ہماری عورتیں ہر ماہ حیض کے معاملات ہوتے ہیں، اور جو بالغہ ہیں اسلامی بہنیں وہ تقریباً جو ہیں وہ رمضان المبارک کے شاید ہی کبھی پورے روزے رکھتی ہوں، ورنہ کوئی نہ کوئی روزہ جو ہے وہ ان ایام میں آ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ بعد میں رکھنے ہوتے ہیں حیض کے دنوں میں۔ تو حضرت خاتون جنت ان چیزوں سے مبرہ تھی، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت نفاس ہوتا ہے، جو بچے کی ولادت کے وقت جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی کم از کم مدت کوئی نہیں ہوتی، کم از کم کوئی مدت نہیں ہوتی اس کی، کہ بچے کی ولادت ہوئی اور خون بند ہو گیا، اور اس کے بعد عورت پہ نماز روزہ یہ ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں، چلا نکالنے کے لیے، چھلا کرنے کے لیے فلاں جگہ اور فلاں چلا کروانے کے لیے آئی ہے، تو یہ 40 دن تک اسی حالت میں گزار دیتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، حالانکہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر تو واقعی نفاس کا خون آتا ہے تو پھر اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کم کی تو اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ لیکن خاتون جنت آپ کی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، وہ دن ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، آپ کو ان معاملات سے یہ جو ناپاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی مبرہ کیا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو اگر یہ میں اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں اور آپ بھی اپنے گھر والوں کی یہ تربیت کریں، ان کو بتائیں، یہ مسئلہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ بچے کی ولادت کے بعد، کسی عورت کے 6 دن کے بعد، کسی کے 10 دن کے بعد، کسی کے 15 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ اس کی حد 40 دن اور کم کی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ نفاس کا خون صاف ہو جائے، آنا بند ہو جائے، تو پھر اب وہ نہائیں گی، غسل کریں گی اور نماز روزے کی پابندی کریں گی۔ اور جو حیض ہوتا ہے، جو مہینے کے بعد عورت کو حیض آتا ہے، اس کی کم از کم مدت جو ہے یہ 3 دن ہے، کم از کم 3 دن آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے پہلے کسی عورت کو خون آیا اور پھر وہ بند ہو گیا، 3 دن سے پہلے ہے، تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اور کیونکہ جو چھوٹی اس حالت میں پھر وہ دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور جو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 10 دن، اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ بھی حیض نہیں ہے، اور 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی استحاضہ، وہ بھی حیض نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بعض دفعہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو بعض جو ہے وہ کن پٹی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ کیسی بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی شریعت سے باہر بات نہیں ہو رہی۔ ان باتوں کا علم ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر والوں کو ہونا چاہیے، ہماری گھر والیوں کو ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے علم نہ سیکھا اسی کی وجہ سے تو پھر یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ نماز ان پہ فرض ہوتی ہے، روزہ ان پر فرض ہوتا ہے، لیکن نہیں رکھ رہی ہوتی۔ ایسی عورتیں کہ جو بچے کی ولادت ہوئی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اب کمزوری ہے، اور اگر ایسی کمزوری ہے کہ دیکھتی ہیں کہ میں روزہ رکھوں گی، میری کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، میں نے دودھ پلانا ہوتا ہے، تو وہ روزہ اگر چھوڑے تو یہ ان کے لیے ایک عذر ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر وہ روزہ رکھے، دودھ پلائے بچے کو، روزہ رکھے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر رکھ سکتی ہے تو ضرور رکھے، اور یہ جو روزہ چھوٹے گا یہ بعد میں قضا کر کے رکھنا ضرور ہے، یہ رکھنا ہوتا ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ تو خاتون جنت کو یہ دونوں معاملات اس سے اللہ نے مبرہ رکھا ہوا تھا، پاک رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ ہمیں مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔